ڈاکٹر صاحب انسان میں بے شمار جذبات ہوتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ضرورت اور ایک اس کے طمع کہہ لیجئے، ہرس یا لالچ، جس سے بڑا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ضرورتیں پڑتی ہیں، قرض لینا پڑتا ہے، تو اب یہ انسانی ضرورت بھی ہے اور انسان آسانی بھی چاہتا ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے اب جب ورچوئل دنیا آئی ہے، سوشل میڈیا ہے اور اس طرح کا فون استعمال ہوتا ہے، انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، تو استحصال کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے ایک طریقہ یہ بنایا کہ کچھ ایپس بنا لی ہیں جو ہر موبائل میں اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے، ایڈ چلائی جاتی ہے کہ آپ آسانی سے ہم سے قرض لے لیں۔ وہ قرض ڈاکٹر صاحب لے لیتے ہیں لوگ، لیکن وہ قرض ہوتا ہے سودی، وہ بڑھا دیتے ہیں، ڈبل ہو گیا، اس وقت تک واپس نہیں کیا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب ان کا کوئی طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ ایپ کے ذریعے سے آپ کے کنٹیکٹس بھی لے لیتے ہیں، بعد میں وہ فون کرتے ہیں، کبھی آپ کے کسی رشتہ دار کو، کبھی کسی کو، کسی نے قرض لیا دیتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا، اگر وہ سود ادا کر دیتا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی ڈاکٹر صاحب چل رہا ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آ جائے اور اس طرح کے چکروں میں نہ پھنسیں۔ اب پھر ڈاکٹر صاحب SECP جو ایک مؤثر مانیٹرنگ کا ادارہ ہے، تو اس نے بتایا ہے کہ 142 غیر قانونی قرض ایپس انہوں نے بلاک کر دی ہیں، 150 اسکیموں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے یعنی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی متحرک ہیں اس طرح کے لوگ ایپس بنا کے۔ تو ایک تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی آپ لوگوں کو بتا دیں، سمجھا دیں کہ ان ایپس کے چکر میں نہ پڑیں، یہ سودی ہیں اور عزت بھی برباد کرتے ہیں بعد میں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ قرض لینے اور دینے میں جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے بغیر سود کے، جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا، چونکہ ضرورت تو ہے انسانوں کی۔ لیکن جہاں تک ان ایپس کی بات ہے تو جیسے آپ نے کہا، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کی تھی اور اس وقت واقعہ ایسا ہوا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے جی جان لے لی تھی ایک استاد، ہاں جی، کسی شخص نے خودکشی کر لی تھی۔ عزت دار آدمی تھا، عزت دار آدمی تھا اور خودکشی اس لیے کر رہی تھی، جس طرح کا یہ پریشر ڈالتے ہیں پھر ایپس والے، جی، اور اپنے انہوں نے کو بدماش بھی رکھے ہوتے ہیں اور مختلف حوالوں سے اس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ عزت دار آدمی ہوگا اور اس نے بیچارے نے اپنی عزت بچانے کے لیے بالآخر خودکشی کر لی۔ تو اس پر اس وقت ہم نے بات کی تھی اور ان ایپس کی بات۔ اب یہ جو مانیٹرنگ اداروں نے اگر ان کو ان کے اوپر ایکشن لیا ہے اور بند کر دیا ہے، کچھ 125-150 کے قریب ایپس کو جو ہے بند کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی یہ بند کیا جانا اور ان کے اوپر ایکشن لینا یہ ممکن تھا اور آج بھی ممکن ہے۔ تو اس کو پہلے دن ہی بند کر دیا جانا چاہیے تھا۔ ایک عرصے سے ہم یہ دھندا ہوتا دیکھ رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ تو ان مانیٹرنگ اداروں کو پہلے سے چاہیے تھا کہ یہ کام کر دیتے۔ چلیں دیر آئے درست آئے، کچھ کام ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے فراڈ ختم ہو گیا۔ فراڈ اب بھی چل رہا ہے، یہ صرف یہ اتنی ایپس نہیں تھیں، اور بہت سارے فراڈ کی نئے ناموں سے اور نئے طریقوں سے کرتے ہیں فراڈ۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ فون آیا ہے، تو فراڈ کے طریقے بھی بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ جو ہم مختلف چیزوں، ہم ہر چیز کو ایپس کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں، بینکوں کی ایپس ہیں، مختلف چیزوں کے ایپس ہیں، جو آپ کے واٹس ایپ وغیرہ ہیں، جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہیک کر لیا جاتا ہے، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے، پھر آپ کی جو بینک کی جو ایپس ہیں وہ بھی ہیک کر لی جاتی ہیں۔ مختلف طرح کے آپ کو لنکس بھیجتے ہیں، اور آپ لنک کو اگر ٹچ کر دیں تو وہ یا پھر بعض اوقات آپ سے معلومات پوچھ لیتے ہیں۔ اس طرح کے ہزارہا طریقے ہیں جو فراڈ کے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ٹیلی فون کالز آپ کو آتی ہیں، اور اس طرح کی کالز آئیں گی، ایسے ایسے نمبروں سے آئیں گی، آپ سمجھ لیں گے کہ شاید یہ واقعتاً بینک کال کر رہا ہے یا مجھے کوئی ادارہ کال کر رہا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ریاستی اداروں کا نام لے کر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جو یا تو کوئی شخص اسمارٹ فون استعمال نہ کرے، جو ناممکن ہے، اور اگر وہ استعمال کرتا ہے پھر اس کو سمارٹ بننا چاہیے، اس کو خود اتنا سمارٹ، اس کو سیکھنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کون کون سے خطرات ہیں جو مجھے لاحق ہو جاتے ہیں جب میں اسمارٹ فون یوز کرتا ہوں، اور اس کو اتنا ہی تیز ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کو بالکل رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے جو اس کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ہر شخص کو پورا کانشیس اور خبردار رہنا چاہیے۔ اس کی اویئرنیس کے لیے دیکھیں ادارے تو کرتے رہتے ہیں اور مختلف میسیجز آتے رہتے ہیں کہ ہم نہ آپ سے کوئی ڈیٹیلز مانگتے ہیں، نہ ہم آپ سے کوئی ٹیلی فون پہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ایک منٹ میں اگلا حصہ آپ بیان کر دیجیے۔ تو جو دوسرا حصہ ہے جو آپ نے بتایا کہ اسلام میں قرض لینے کی، دیکھیں قرض جو ہے نا،
یہ صرف ہوتا ہی قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کا مطلب ہے جس کے نتیجے میں آپ کوئی اور فائدہ حاصل نہ کریں. جس قرض کے نتیجے میں قرض دینے والا کوئی فائدہ حاصل کرے وہ سود ہوتا ہے. لہٰذا قرض ہوتا ہی قرض حسنہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں, اور اسلام کہتا ہے کہ جو بھی کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو قرض دیں, اور پھر اگر وہ وقت مقررہ پہ نہیں دے سکتا تو آپ سودی معیشت کہتی ہے کہ اس کو سود اور بڑھا دیں. اسلام کہتا ہے نہیں, آپ اس کو اور مہلت دے دیں. فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کو آسانی تک, اس کو جب خوشحالی تک اور مہلت دے دیں. لیکن وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, ویسے ہی صدقہ کر دو اور بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا, نہ ڈپریسیشن ویلیو کو اسلام دیکھتا ہے, نہ ان چیزوں کو جو دنیاوی کیلکولیشن کی چیزیں ان کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ اسلام اخروی اجر کو دیکھتا ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں ہر دن کے بدلے میں آپ کو اس قرض کے مطابق اجر ملتا رہتا ہے. اور جس شخص نے اجر لینا ہے اور وہ اچھا, پھر ایک اور بات اس میں, ایک اور پہلو ہے, پتہ نہیں وقت آپ کے پاس کتنا ہے. دیکھیں ایک پہلو یہ بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے اوپر قرض ہو اور وہ قرض کی ادائیگی کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی میں مدد کرتا ہے. بالکل صحیح.